عذاب النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأيضا قال في مقام آخر: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا مالک کل ہے، کل شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ سمیع علیم ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو اس کو نہ کبھی مٹا سکے گا نہ کوئی مٹا سکا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے اس کو بھی نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ مٹا سکے گا. ایک بہت بڑی مثال قرآن مجید کے اندر، ہم سورت تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کے اندر جب ہم جاتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے بھی اس کو کوئی نہیں مٹا سکا. جس طرح صورت ہے: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے والا ابو لہب، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا ہے، نعوذ باللہ. تو رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں سورت کو نازل کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دو کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہارے ہاتھ پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا. تمہیں ہی نہیں تمہاری بیوی کو بھی ہلاک کرے گا اور تمہیں جہنم کے اندر بھی پھینک دے گا. اب اس میں ہم نے کیا بات اخذ کرنی ہے؟ بات اخذ کرنے والی اصل مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت کو جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اس نے پھر بھی ایمان نہیں لایا. اگر وہ ایمان لے آتا تو نعوذ باللہ یہ صورت جھوٹی ہو جاتی. اس کے صرف ایمان لانے سے اگر وہ ایمان لے آتا تو یہ صورت جھوٹی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ احادیث کو آج تک جو جھٹلا سکا ہے نہ جھٹلا سکے گا. اس کی بھی بہت بڑی مثال انڈیا کا ایک بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ عالم صرف قرآن کا عالم تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ احادیث کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احادیث بیان کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا آدمی جو احادیث کا انکار کرنے والا ہوگا اور وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوگا اور اس نے اپنی یہ کوہنی اپنے سرہانے پر رکھی ہوگی اور وہ سرہانے پر اپنی کوہنی کو رکھ کر احادیث کا انکار کر رہا ہوگا. اب یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا، یہ اس احادیث کو جانتا تھا، بالکل اس پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن یہ کہتا تھا کہ یہ احادیث جھوٹی ہیں اوپر سے. جب وقت آیا قریب تو اس نے کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے میں نے اس کو آگ کر دیا ہے، یعنی کہ اب جو میری مال دولت ہے اس کو نہیں ملے گی، میں نے اس کو پاگل قرار دے دیا ہے، اب یہ میری مال و دولت میری وراثت نہیں لے سکتا. اب جب وہ بستر پر لیٹا ہوا اپنی کوہنی کو سرانے پر رکھا اور اس کا موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، موت کا وقت قریب تھا، کوہنی اپنے سرہانے پر رکھ کر سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ آج میں احادیث کا انکار کر رہا ہوں، اور جیسے ہی یہ اس نے لفظ کہا اسی وقت اس کو موت آ گئی. اسے معلوم تھا کہ یہ حدیث ہے، اگر میں نے اس طرح کیا، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو احادیث جھوٹی ہو جاتی.
اگر وہ سراہنے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتا پھر حدیث کا انکار کرتا تو حدیث جھوٹی ہو جاتی، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ اسی حالت کے اندر لیٹا، پھر اس نے کہا کہ میں حدیث کا انکار کرتا ہوں۔ اب اسی طرح ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور انگلا تعداد درود و سلام ہو جناب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع عام انسان تو یہ سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آج کے ماڈرن زمانے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کس طرح؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ ایک شیر بھوکا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ ایک ہرن سامنے ہے اور وہ اللہ سے پناہ مانگ رہی ہے کہ اللہ اس شیر سے مجھے بچا لے، یہ مجھے کھا جائے گا۔ اب ایک ہرن مجبور ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، لیکن شیر اس کو پھر بھی کھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی بڑی سزا دینے والا نہیں ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر موجود ہے، آپ جہاں بھی اللہ کو پائیں گے اللہ آپ کو مل جائے گا۔ اب اس کی تفصیل قرآن کچھ یوں کرتا ہے، جب انسان قرآن کو کھولتا ہے اور قرآن کی پہلی سورۃ البقرہ اس کے پہلے رکوع کو جب پڑھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اللہ کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر پہلے رکوع کے اندر بیان فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند رکوع بیان کرنے کے بعد اس رکوع کی آخری آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اللہ کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہدایت والے سمجھتے ہیں تو آپ نے یہ چند صفات اپنے اندر قابض کرنی ہے، اپنے اندر رکھنی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے کامیاب ترین بندوں میں سے ہیں تو آپ نے یہ چند صفات اپنے اندر شامل کرنی ہے۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، جو دنیا کے اندر کامیاب ترین شخص ہے اور اللہ کی ہدایت پر ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ آج تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑی ہدایت پر ہیں، ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، تو ہم اللہ کی ہدایت پر ہیں اور ہم کامیاب ترین بندوں میں سے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ میرے کامیاب ترین بندے اور ہدایت یافتہ بندے، سب سے پہلا بندہ وہ ہے کہ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، وہ اللہ کا کامیاب ترین بندہ ہے اور اللہ کی ہدایت پر بندہ ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو میرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ ایمان سب سے پہلے رکھنا ہے کہ غیب اللہ کی ذات جانتی ہے، غیب اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں،
مسئلہ اس طرح ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں لکھی؟ اچھا چلے پہلے لکھ دی ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پھر یہ جنت جہنم کیوں؟ پہلے ہی اللہ جنت کے اندر پھینک دیتا، پہلے ہی اللہ جہنم کے اندر پھینک دیتا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کو جاننے والا ہے۔ اپنے ذہن کے اندر یہ پہلی بات بٹھا لیں کہ اللہ کیا کرنے والا ہے؟ غیب جاننے والا ہے۔ علام الغیوب، ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ غیب کی کنجیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب غیب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ غیب ہے، اور یہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی دکان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے باہر مسجد کے صحن کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ یہ نہیں جانتے، یہ اللہ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں غیب۔ آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر کیا بات ہے، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی ہے اس کے ذہن کے اندر کیا بات ہے، یہ غیب ہے، اور اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اپنے ذہن کے اندر جب رکھیں گے تو آپ کو تقدیر کا معاملہ سمجھ لگے گا۔ اب ایک نجومی ایک آدمی کے پاس گیا، ایک نجومی، اس نے ایک آدمی کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کا مستقبل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اس بات پر اعتماد نہیں رکھتا، میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے کہا صرف میں 1 منٹ آپ سے مطلوب ہے، صرف 1 منٹ، 1 منٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اس نجومی نے 1 منٹ کے اندر اندر اپنے ورقے پر کچھ چیزیں بنائی، جس طرح کرسی، سیب، اس طرح کی کچھ چیزیں بنائی، اور کچھ چیزیں بنا کر اس کے ہاتھ میں تھام دی، اور اس کو کہا کہ یہ پکڑو، یہ پکڑ کے اس کے اندر سارا کچھ دیکھو یہ کیا کیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس نے ایک اور ورقہ اس کو دیا اور پینسل دی، اور اس نے کہا اس میں سے کوئی چیز اس ورقے پہ لکھ دو، ایک خالی ورقے پہ۔ اچھا، اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ وہ لکھنے لگا، اتنی ہی دیر میں اس نجومی نے ایک اور ورقہ نکالا، اس پہ اسی میں سے کوئی چیز کو لکھا لیکن چھپا کر، اور ایک کتاب کے نیچے وہ ورقہ رکھ دیا۔ اب وہ اگلا بندہ سمجھ گیا کہ میں جو لکھنے والا تھا وہ اسے پتہ لگ چکا ہے، اور اس نے وہ ورقے کے نیچے لکھ دیا ہے۔ اب اس نے فوراً سے اپنا مائنڈ چینج کیا اور بات کو وہاں لکھ دیا۔ یعنی اس نے سوچا کرسی کو تھا لیکن سیب کو لکھ دیا تاکہ اس کی چالاکی کو پکڑا جائے۔ لیکن جب اس نے وہ ورقہ اٹھایا اور اس کے اندر وہ سیب ہی لکھا ہوا تھا، اس کے اندر وہ سیب ہی لکھا ہوا تھا۔ اب اس نے یہ کیسے کیا، یہ اس کے پاس کیسے شیاطین تھے، یہ اس کے پاس کیا ٹیکنیک تھی، یہ تو اس کا معاملہ ہے۔ یعنی اس آدمی کو، اس نجومی کو پتا تھا کہ اس نے اب کیا لکھنا ہے، اس نجومی کو پتا تھا کہ اب اس نے کیا لکھنا ہے۔ کیا وہ اللہ غیب کو نہیں جانتا؟ جب اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو اللہ جانتا ہے آپ نے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا عمل کرنے ہیں، اس حساب سے اللہ نے آپ کی تقدیر کو لکھا ہے۔ ایک نجومی، ایک عام سا آدمی اگر یہ جان سکتا ہے کہ آپ اگلے لمحے کے اندر کیا کر سکتے ہیں اپنی شیاطین کی مدد سے، تو اللہ کہ آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کیا کریں گے دنیا کے اندر جا کر۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ دنیا کے اندر جا کر جہنمی والے عمل کرے گا یا جنتی والے عمل کرے گا، اس لیے اللہ نے تقدیر کو پہلے لکھا ہے۔ اللہ کے پاس اور بھی معاملات ہیں، اللہ نے اپنے اور بھی معاملات چلانے ہیں، کہ اللہ صرف اسی معاملے کے اندر رہتا کہ اب یہ بندہ یہ کرے گا، اب یہ بندہ یہ کرے گا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔
پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس تقدیر کے معاملے کے اندر جاؤ ہی نہ۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی آپ سے بحث کر لے، آپ سے کوئی بات کر لے، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ اب یہ اللہ ظالم ہے، اس کی بھی بات سمجھاتا چاہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، وہ شیر، نعوذ باللہ، اللہ ظالم ہے کہ وہ شیر ایک بھوکا تھا، اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، اللہ مجھے یہ ہرن چاہیے، اور ہرن وہ اللہ سے التجا کر رہی تھی، اللہ مجھے اس شیر سے بچا لے، لیکن وہ شیر نے اس ہرن کو کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کو سمجھانے کے لیے ایک آیت کو لے کر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ چاہے انسان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہرن کی موت واقع تھی، اللہ نے کہا تھا ہرن تو نے اس وقت کے اندر تیری موت واقع ہو جانی ہے، تو نے اس وقت کے اندر تو نے مر جانا ہے، تیری وقت مقررہ یہ ہے۔ اگر شیر نہ بھی کھاتا تو ہرن نے پھر بھی مر جانا تھا، اگر شیر نہ کھاتا اس ہرن کو، ہرن نے تو پھر بھی مرنا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بالوجہ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ، میں تمہیں موت کیوں دیتا ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہیں موت کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ اگر تم دنیا کے اندر تکبر، اکڑ کے ساتھ چلتے ہو، اپنے آپ کو بڑے پھلنے کھا سمجھتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ہٹا کر ایک اور قوم لے آؤں، تم ہٹو گے تمہارے حصے کے اندر کوئی اور لے آؤں گا۔ اگر اللہ نے تمہیں مرتبہ دیا ہے، تم مرتبے پر تکبر کرتے ہو، تمہیں اس مرتبے سے ہٹا دے گا، کسی اور کو مرتبے میں لے آئے گا۔ اللہ وزیر اعظم کو چینج نہیں کرتا، وزیر اعظم کیا ہوتا ہے چینج ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ اب یہ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وقت مقرر کی ہے کہ اس بندے نے اس وقت کے اندر مرنا ہے۔ ایک ظالم اگر مظلوم کو مار رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہونی تھی، اسی وجہ سے اسے موت آئی ہے، نہ کہ اللہ اکبر، اللہ کے ظالم ہونے کی وجہ سے موت آئی۔ آج ہمارے ایمان فوراً کے اندر چینج ہو جاتے ہیں، آج ہمارے ایمان فوراً کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، الذین یؤمنون بالغیب، اپنے ایمان کو یہ بناؤ کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، اپنے ایمان کو ایسا نہ بناؤ کہ کوئی انسان اٹھ کر آپ کو عقلی دلیل دے اور آپ اس کے اپنے ایمان کو ختم کر دو۔ آج ہمارا ایمان یہی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ اس طرح تھا، اللہ اس طرح تھا، تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، یار واقعی اس نے بات تو ٹھیک کی ہے، اس نے بات تو اس طرح کی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا۔ آپ باہر ممالک کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں لوگ مولوی تیار ہو رہے ہیں، مولوی تیار، اور مولوی کون سے تیار ہو رہے ہیں؟ کافر مولوی تیار ہو رہے ہیں، کافر مولوی تیار ہو رہے ہیں، ان کو کافر مولوی تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں شہر کے اندر جا کر، فلاں فلاں ملک کے اندر جا کر ان لوگوں کو تباہی کے راستے پر لگانا ہے، ان لوگوں کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا، ان کو عقلی دلائل دینے ہیں اور ان کو اس کے اندر سے نکال لینا ہے۔ اب یہ میری بات چل رہی تھی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ترین بندے ہیں اور اللہ کے ہاں اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ پہلا بندہ یہ جو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ غیب کو جانتا ہے،
اور دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ذرہ رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہاں بالکل اس کے اندر رتی برابر بھی ایمان شک نہیں ہے، لیکن پڑھنا پھر بھی ہم نے نہیں ہے۔ آج آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہر چیز سیکھ رہی ہے، ہر چیز، ہر معاملے کو سیکھ رہی ہے۔ آپ کے بیٹے کو انگلش آ رہی ہے، میتھ آ رہی ہے، اردو آ رہی ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ کیا نہیں آ رہا؟ قرآن نہیں آتا، قرآن کو سمجھنا نہیں آتا، قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس مقام پر کیا کیا کہا ہے۔ آپ کے بیٹے کو ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ آج کتنی عمریں ہو چکی ہیں، آج بھی ہم حیا نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نماز 5 وقت فرض ہے، ہمیں یہ معلوم ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ہر بات کا معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے، یہ فلاں حدیث اس طرح ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت اس طرح ہے، وہ فلاں کہہ رہا ہوتا ہے، میں آپ کو مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں، میں آپ کی بات کی تفصیل کر دیتا ہوں، لیکن عمل ایک بھی نہیں ہے، عمل نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہر چیز ہمیں معلوم ہے، فتوے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن فقط عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی کو رکھو، لیکن رکھنا نہیں ہے۔ ہم نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا سنت ہے، ہمارے لیے واجب ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے عمل نہیں کرنا۔ تو اس کتاب کے اندر صرف شک کی حد تک ایمان نہیں رکھنا، بلکہ یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ احادیث تو آپ نے کافی سنی رکھی ہوں گی، لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک لفظ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم اقول الف لام میم حرف الالف حرف اللام حرف المیم حرف ولكن الالف حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم صرف یہ 10 نیکیاں اس کی، نہیں، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اس کی 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ اتنی واضح احادیث ہونے کے باوجود بھی ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے کیا ہو جائے گا، قرآن ہی پڑھنا ہے نا بس، نارمل سے ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھنا اس کو نہیں ہے۔ صبح کو اٹھ جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ بندے نے صبح کاروبار میں جانا ہو نا، باقی دن ایسے ہی سویا رہتا ہے، 9-10 بجے جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ صبح 2 بجے جانا ہے، 4 بجے 5 بجے جانا ہے، الارم لگا کر سوئے گا اور صبح کو اس الارم پر اٹھے گا اور اپنا کام کرے گا، لیکن نماز کے لیے کبھی بھی الارم کو نہیں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ 2 بندے اللہ کی ہدایت پر ہیں اور کامیاب ترین بندے۔ اب تیسرا بندہ جو اللہ کی ہدایت پر ہے اور کامیاب ترین بندوں میں سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کامیاب ترین بندے ہیں، ہم اللہ کی ہدایت پر ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، یہ ہم کامیاب ترین بندے نہیں ہیں۔ کامیاب ترین بندے تب ہوں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جب ہم نماز کو قائم کریں گے۔ نماز ہم قائم نہیں کرتے، جمعے کو پڑھ لیتے ہیں، جی ہمارا جمعہ ہو گیا، یہ 7 دن کے گناہ معاف ہو گئے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ عصر کی نماز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کے جمعے کا کیا فائدہ ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو نماز قائم کرنی ہے یہ اللہ کی ہدایت کے بندوں میں سے ہے، یہ اللہ کے کامیاب ترین بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ایک سامنے سے نہر گزر رہی ہو، اگر اس کے اندر بندہ نہا لے، اگر دن کے اندر 5 وقت نہا رہا ہے، صحابہ بتلاؤ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل نہیں میل کچیل باقی رہے گی۔
صاف کلیئر ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح نماز کی مثال ہے کہ بندہ 5 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل یعنی مینز گناہ نہیں چھوڑے گا، سارے صاف کر دے گا۔ حدیث سب کو معلوم تھی نا، سب نے سن رکھی تھی، شاید آپ میں الا ماشاء اللہ کوئی ایک ہو جس نے حدیث کو نہ سنا ہو، اسے رٹی پڑی ہے یہ حدیث، لیکن عمل نہیں۔ کیا فائدہ مولانا حضرات، کیا فائدہ یہ حدیث یاد کرنے کا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کس کس کو معلوم نہیں ہے؟ کوئی ہے ادھر جو کہہ سکے ہماری خواتین میں سے بھی کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ یہ نماز تنہائی سے روکتی ہے، یہ تنہائی میں برائیوں سے روکتی ہے؟ کیا فائدہ یہ آپ کو اس آیت کو یاد کرنے کا؟ کیا فائدہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ کیا فائدہ؟ کوئی آپ میں اٹھ کر یہ کہہ دے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے تمام کے تمام اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ علماء سے سن رکھی ہیں، مولویوں سے باتیں سن رکھی ہیں، ہر روز درس ہو رہے ہیں، باتیں رٹی پڑی ہیں، ہر چیز یاد ہے، فتوے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عالم اگر بیٹھ کر بات کر رہا ہے، اس سے کوئی سوال کر رہا ہے، اس سے پہلے اٹھ کر وہ دوسرا بندہ جواب دے دے گا۔ تیرے اس علم کا کیا فائدہ؟ کیا اللہ تجھ سے یہ پوچھے گا کہ تو نے کیا علم حاصل کیا ہے؟ بتا ذرا مجھے۔ اللہ قیامت والے دن یہ پوچھیں گے بتلاؤ جو تمہیں علم دیا تھا تم نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ یا صرف اپنے اندر علم رکھ کے آ گئے ہو؟ مجھے جی بڑا علم ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، میں نے سیاستہ مکمل پڑھی ہے، میں نے بخاری مکمل پڑھی ہے، مجھے رفیع الجین کی احادیث زبان نہیں یاد ہے، مجھے پتا ہے کہ نماز کے اندر کیا کیا کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ رکوع کے بعد اٹھ کر رفع الدین کرنا ہے، میں نے جی حدیث رٹی پڑھی ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں، ہم اس سے بحث کریں، میں آپ کو بات دلیل پوری کی پوری احادیث سے، بخاری سے، مسلم سے احادیث دوں گا، آپ مجھ سے بحث کریں۔ سب تیار ہیں، سب تیار ہوں گے۔ او میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ احادیث یاد کر کے کیا کرو گے؟ کیا کرنے آپ نے اس حدیث کو یاد کر کے؟ کیا کرنے آپ نے اس کے ریفرنس کو یاد کر کے کہ مجھے یہ اس کے ریفرنس یاد ہیں کہ فلاں حدیث اس کتاب کے اندر اس ورقے پر لکھی ہوئی ہے؟ جب نماز ہی نہیں پڑھو گے اس کے اندر رفیع الدین تب کرو گے نا، جب نماز پڑھو گے۔ نماز تو پڑھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، صرف احادیث کو رٹ لینا، باتوں کو یاد کر لینا، باتوں کو سمجھ لینا، علم کو لے لینا کہ میرے پاس فلاں علم ہے، میرے پاس فلاں علم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، اور یہ رکھنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، کوئی کام آپ کے، یہ کوئی علم آپ کے کام نہیں آنے والا۔ اللہ کی ہدایت والے بننا ہے، اللہ کے کامیاب ترین بندے بننا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ کو اٹھ کر آپ کو کوئی عقلی دلائل دے آپ کا ایمان نہ بگڑ جائے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور جس نے یہ پڑھ لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر وہ آخری وقت کے اندر، مرنے کے وقت کے اندر یہ جملہ پڑھ لے تو جنت کے اندر جائے گا۔ پھر تو ٹھیک ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ساری زندگی زنا کرتے رہو، ساری زندگی بدکاریاں کرتے رہو، اور آخری وقت کے اندر اٹھ کر کلمہ پڑھ لینا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
یہ ایسے سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے صرف ایک ہی حدیث پڑھنی تھی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی یہ ایک ہی حدیث پڑھنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ بیان فرمایا ہے کہ مومن بندہ، ایمان رکھنے والا بندہ، کلمہ پڑھنے والا بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا جہنم کے اندر جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گا اس نے جو دنیا کے اندر بدکاریاں، زنا، گناہ، نمازیں چھوڑی ہیں، جو کام کیے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، جو بولے ہیں، اپنی سزا لے گا جہنم کے اندر۔ سزا لینے کے بعد جب جہنم سے نکالے گا پھر ایک نہر کے اندر ڈالے گا، اس نہر کے اندر ڈال کر اس کو پھر سے نکالے گا اور پھر سے نکالنے کے بعد اس کو جنت کے اندر ڈالے گا۔ جہنم کے اندر جانا پڑنا ہے۔ کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھو کہ صرف ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم میں بھی جانا پڑے گا اگر آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اپنے ذہن کے اندر آج بٹھا لیں، میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر آج بٹھا لیں، یہ کلمہ کفایت نہیں کرے گا۔ اگر کفایت کرے گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ہماری نماز کفایت کرے گی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان رکھنا یہ ہمارا کفایت کرے گا۔ یہ کفایت کرے گا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ کفایت کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا تو یہ کام کر، یہ 5 سے 6 کام کر، میں تجھے اپنی ہدایت کے بندوں میں سے شامل کروں گا، میں تجھے اپنے کامیاب ترین بندوں میں سے شامل کروں گا۔ آج ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر جانا چاہتا ہوں، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو، ان کو ذرا کہو نا کہ میں ایک چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا کہ میں اپنے لیے خیر کو جمع کر لوں، تاکہ جو میری طرف برائی آ رہی ہے، تاکہ جو میری طرف حملہ ہو رہا ہے میں اس سے بچ جاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، قُل لا أملك، ان کو کہو نا میں بالکل بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ جو زبان اطہر سے نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو آپ جھٹلا کر اپنی زبان سے، اپنی گندی زبان سے یہ نکال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے، وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے قرآن مجید کے اندر جو درج ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے رکھے۔ یہ 3 بندے اللہ کی ہدایت پر اور کامیاب ترین بندے ہیں۔ اب یہ چوتھا بندہ جو اللہ کی کامیاب ترین بندوں میں سے اور اللہ کی ہدایت والے بندوں میں سے ہے، وہ کون سا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کتنی باری یہ رکوع ہم نے پڑھا ہوگا لیکن ہم نے یہ سمجھا نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، ایک اچھے طریقے سے جملوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں بندہ میری ہدایت پر ہے۔ اب یہ چوتھا بندہ یہ ہے جو ہم نے اسے رزق دیا ہے، وَمِمَّا، اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رزقناہم سمجھنے والی بات ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی راہ میں ہم خرچ نہیں کرتے، اللہ سے رزق لے کر اور اللہ کو ہی نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا جس صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔
مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے. انسان کی عقل کہتی ہے بالکل بات درست ہے. آپ کے پاس 1000 روپے ہیں, آپ نے 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں, آپ کے پاس 900 روپے بچ گئے. 1000 تھا, کم ہو گئے. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کم ہو گئے. انسان کی عقل تو یہی کہے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا, انسان کی عقل جہاں جاتی ہے جائے, انسان کی عقل بھاڑ میں جائے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہم ان کی بات کو لیں گے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا, تو لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ما نقص صدقۃ من مال, یہ مال خرچ کرنے سے, یہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا. تمہاری عقل جہاں جاتی ہے جائے, لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں پیارا ہے, ہم اس کی بات کو مانیں گے. حضرات مولانا بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ آپ صدقہ کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو اور دے گا. آپ نے 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں, اللہ آپ کو 1000 دے گا. آپ ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ کا کمال, اللہ آپ کو کس طرح مال و دولت دے گا. آپ کے پاس 100 روپے ہے, آپ 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں. لازمی نہیں کہ آپ نے کسی مولوی کو جا کر دینے ہیں یا اس کو جا کر دینے ہیں, کسی اور کی مدد کر دو, آپ کسی غربا کی مدد کر دو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل حقدار وہی ہیں جو غریب ہیں, مسکین ہیں. آج مدارس کے اندر کون پڑھنے آتا ہے؟ کہیں دیکھے کہ امیر کا بچہ پڑھنے آیا ہو, بڑا امیر بندہ ہے, اس کا بچہ مدرسے کے اندر پڑھنے آیا ہو؟ کوئی نہیں پڑھنے آتا. ہم نے ہر مدارس کے اندر دیکھا ہے جا کر غریب طلباء, وہ طلباء آئے ہوتے ہیں جن کو ان کی والدہ چھوڑ چکی ہے, جن کو ان کا والد چھوڑ چکا ہے, جو گھر کے اندر تنگ کرتے ہیں, سب سے زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں چلے اس کے مدارس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. ہم اس طالب علم کو لے کر, وہ جو شرارتیں کرنے والا ہے, جو آپ نے گھر سے اسے نکالا ہوا ہے, ہم اس کو کچھ عرصے بعد, 6 سال بعد, 7 سال بعد, 8 سال بعد اس کو دین کا داعی بنا دیتے ہیں. جس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں, اس کے منہ سے ہم قرآن نکلوا رہے ہوتے ہیں. جس کے منہ سے گندی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, 6 سال کے بعد, 7 سال کے بعد ہم اس کے منہ سے احادیث نکلوا رہے ہوتے ہیں. اصل مین حقدار جو ہیں یہ ہمارے مدارس ہیں. ہم تو صدقہ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ تو صرف اوپر کی بات ہے نا کہ صدقہ کرنا ضروری ہے, لیکن ہم صدقہ کرتے نہیں ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ بندہ اللہ کی ہدایت پر ہے اور کامیاب ترین بندوں میں سے ہے جو صدقہ کرنے والا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے, اور اللہ ہی کے مال کو خرچ کرنے والا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ بندہ اللہ کی ہدایت پر ہے اور کامیاب ترین بندوں میں سے ہے. والذین یؤمنون, وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہے, بما انزل الیک, بما اس چیز پر, انزلہ جو نازل کیا گیا, الیک آپ کی طرف, اس پر جو ایمان رکھتا ہے وہ بندہ اللہ کی ہدایت پر ہے. اب اللہ پر کیا چیزیں نازل ہوئی ہیں؟ قرآن اللہ پر نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا چیزیں نازل کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کو نازل کیا. یہ دو باتوں کو سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا, یہی بندہ اللہ کے کامیاب ترین بندوں میں سے ہے. اور اس کے بعد وما انزل من قبلک,
اور وہ بندہ اللہ کے کامیاب ترین بندوں میں سے ہے، اللہ کی ہدایت پر ہے، جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ میں یوٹیوب پر ایک لیکچر سن رہا تھا، ایک بہت بڑا جیم عالم ہے، وہ بیان کر رہا تھا کہ تورات اور انجیل، یہ زبور وغیرہ کو آج اس دور کے اندر پڑھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جیم عالم تھا نا، تو اس نے قرآن میں سے ہی دلیل دی۔ اچھا، قرآن میں سے دلیل دی، سورہ بقرہ کی آیت ہی دلیل دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف تورات کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو اور اس سے ہدایت لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تورات کو نازل کیا۔ کہتے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مخاطب ہے، تم سے کہہ رہا ہے۔ لیکن اس جیم عالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو، بنی اسرائیلو، ہم نے تم پر یہ کتاب کو نازل کیا ہے، تم اس کو پڑھو پھر تم اس سے ہدایت پاؤ۔ اب دیکھیں گمراہ لوگ کس طرح کرتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، نماز کے قریب جانا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ، تم نے نماز کے قریب اس لیے نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں تم نے نماز کے اندر نہیں جانا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں۔ اب پچھلی جو کتابیں ہیں اس پر ایمان رکھنا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور اپنے پیغمبروں پر، اپنے نبیوں پر، اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے، یہ نہیں کہیں گے میری پیروی کرنی ہے، امتی بن کر آئیں گے۔ اور آخری چیز جس پر ایمان رکھنا، اللہ کے ہدایت والے بندوں میں سے وہ شامل ہو جائے گا، جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے کامیاب ترین بندوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ بندہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ آج ماڈرن زمانے کے اندر بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت تو آنی نہیں ہے، قیامت تو نعوذ باللہ آنی نہیں ہے، قیامت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ ان سے عرض یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر ہدایت والے بندوں میں سے بننا ہے، کامیاب ترین بندوں میں سے بننا ہے، تو آپ نے آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جس پر ایمان رکھنا ہم اللہ کی ہدایت والے بندوں میں سے ہو جائیں گے اور کامیاب ترین بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ۔